السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیزان گرامی، دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 4 صفر 1442 ہجری مطابق 21 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس مجلس، اس درس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور پروگرام الحمدللہ اللہ نے آج توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ موضوع سوال و جواب بھی ہے، اور ایک اہم سوال جو مجھ سے کیا گیا طاغوت کے بارے میں۔ طاغوت کیا ہے؟ آج کل لوگ بڑا اور خرد کا نام جنو اور جنو کا نام خرد رکھ رہے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اپنے مزاج سے، اپنی اپنی طبیعت سے، یا کچھ گمراہ نافہم علماء سو سے سن کر، ان کی کتابوں کو پڑھ کر جو صحیح طریقہ اور جو صحیح منہج ہے اسے وہ دور ہٹے ہوئے ہیں، اور حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ ملا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر بہت ضروری تھا کہ میں کچھ گفتگو کروں، کیونکہ سوال بھی کافی آ رہے تھے، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی میں لوں گا۔ تھوڑا سا مجھے موقع دیں تاکہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت اس قرآن کریم کے اندر اس کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے بچو۔ تو یہ طاغوت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد اور بہت سارے سوالات انشاءاللہ تعالی میں لوں گا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ساتھ دیا تو میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ آئیے سب سے پہلے مختصراً، طاغوت یہ طغیان سے لیا گیا لفظ ہے۔ طاغوت، طغیان آپ جانتے ہیں، سمندر طغیانی پہ ہے، دریا طغیانی پہ ہے۔ طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ یعنی اگر سیلاب آ گیا اور دریا افان پہ آ گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے افان، وہی طغیان ہے۔ حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الحاقہ میں فرمائے، آیت نمبر 11 کے اندر، کہ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ طغى الماء، ہم نے جب کہ پانی حد کو پھلانگ گیا، یعنی حد سے تجاوز کر گیا، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا۔ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا، یعنی جب پانی اپنی طبعی حد سے زیادہ ہو گیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں اٹھا لیا۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے حساب سے ہم نے طغیان کا معنی آپ کو بتایا، جس سے طاغوت مشتق ہے، طاغوت ماخوذ ہے۔ اب اصطلاح شرع میں بھی دیکھیں آپ، اس کی صحیح تعریف علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی
بہترین تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے یا اس کی اتباع اور اطاعت کی جا رہی ہو اور اس کے تئیں بندہ اس کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ تعریف سمجھیے، ہر وہ شخص جس کی عبادت یا اتباع یا اطاعت کی جا رہی ہو اور ان تینوں چیزوں میں بندہ اس کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ تینوں شخصوں سے جو مراد علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے وہ صالح لوگ نہیں ہیں، اور صالح لوگ طاغوت بھی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ چاہے وہ بھلے وہ پوجے جا رہے ہوں، نبیوں کو پوجا جا رہا ہو، فرشتوں کو پوجا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جا رہا ہے، یا بھلے ان کی اتباع اور اطاعت کی جا رہی ہو، لہذا وہ بت جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہوں وہ طاغوت ہیں۔ علماء سو، برے علماء جو کفر و ضلالت کی دعوت دے رہے ہیں، شرک و بدعات کی دعوت دے رہے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ سمجھ بات سمجھیے ذرا۔ اور وہ لوگ بھی طاغوت کے ضمن میں آتے ہیں جو اسلام مخالف سسٹم، نظام، قانون کے ذریعے حاکموں کے لیے شریعت اسلامی سے باہر ہو جانے کا جواز فراہم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی طاغوت کے ضمن میں آتے ہیں، کیونکہ یہ تمام لوگ اپنی حدوں کو تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، اپنی حدوں سے آگے نکل گئے لوگ ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک عالم کی حد کیا ہے؟ ایک عالم کی حد میں جواب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک عالم کی حد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور احکام کا پیروکار ہو، متبع ہو، اس لیے کہ علماء ہی حقیقتاً انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اگر وہ اس حد سے آگے نکل گئے اور اگر وہ اس دائرے سے باہر ہو گئے اور حاکموں کے لیے، حکام کے لیے اس طرح کے نظاموں سے، شریعت اسلام سے باہر ہو جانے کا انہوں نے جواز فراہم کر دیا حاکموں کے لیے، تو وہ علماء کون ہوں گے؟ وہ طاغوت کہلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع شریعت کی جس حد میں رہنا ان کے لیے ضروری تھا، واجب تھا، اب وہ اس حد سے آگے نکل گئے، یعنی حلال کو، جو چیز حرام تھی حاکم وقت کے لیے انہوں نے اس حرام کر دیا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، انہوں نے کہا کہ عبادت کی جا رہی ہو یا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، اتباع کیا جا رہا ہو یا اس کی اطاعت کی جا رہی ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ ایسے حکام مراد لے رہے ہیں جن کی شرعی طور پر یا حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے، دو باتیں یاد رکھیں آپ، ایسے حکام مراد ہیں جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، اس سے ایسے حکام مراد ہیں جن کی شرعی طور پر یا حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حکام کی شرعی طور پر اطاعت کرنے کا کیا مطلب؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس کی صورت میں، اس صورت میں اس کی اطاعت کی جائے گی کہ جب کہ وہ ایسے امور کا حکم دیتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ حکام کی شرعی طور پر اس صورت میں اطاعت کی جائے گی، کوئی بھی حاکم ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، ہر مسلمان کے اوپر اس کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہ حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کوئی حکم صادر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باچر، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، حکمراں، اس کی اطاعت واجب نہیں۔ اور ایسی صورت میں جبکہ حکام، جبکہ عمراء، جبکہ بادشاہ، جبکہ ملوک آپ کو کسی حکم کا، کسی قانون کو پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں جو شریعت کے مخالف نہیں ہے، اللہ رسول کے قانون کے نظام کے مخالف نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو طاغوت کہنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ رعایا پر بالعکس
ریا پر ان کی سمع ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا یہ واجب اور ضروری ہوگی. اور حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوگی. ان کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حکم کی اطاعت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے مناسب ہے کہ جب ہم حاکم اور کسی والی کی طرف سے اپنے اوپر کوئی جو حکم عائد کیا ہے، اس نے جو نظام بنایا ہے، اس کا نفاذ کریں تو یہ ملحوظ رکھیں کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ اور ایسا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی پابندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے لیے اپنے تقرب کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. ہم اس نیت سے اس کو کریں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں، اولات امور ہیں، ان کا بھی کہنا مانو. عزیزان گرامی، یہ شرعی طور پر حکام کی اطاعت کرنے کا ہمارے اوپر یہ حکم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ واجب ہے. حیثیت کے لحاظ سے اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ حیثیت اور مرتبے کے، اگر حکام اور عمراء اپنی حکومت میں طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، تو لوگ ایمانی جذبے کے تحت ان کی اطاعت تو نہیں کرتے، بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو پاور دیکھ کر خوف کی وجہ سے، قوت حکومت کے ڈر کی وجہ سے ان کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں. کیونکہ اطاعت حکام جو ہے وہ ایمانی جذبے کے تحت بھی ہو جاتی ہے، اور قوت حکومت کی وجہ سے بھی یہ جائز ہے، اور دونوں طرح سے جائز ہے. لیکن ایمانی جذبے کے تحت ہو تو، اگر ایمانی جذبے کے تحت حاکموں کی اطاعت فرمانبرداری ہو تو یہ اطاعت کارآمد ہوتی ہے. حکام کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن جو اطاعت خوف اور ڈر سے کی جائے، اس کی وجہ سے کہ حکومت طاقتور ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی مخالفت کی سزاؤں سے خوف زدہ ہیں، تو یقیناً یہ بھی اطاعت ہے بے شک، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں ان کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، کہ طواغیت جو ہے یہ طاغوت کی جمع ہے، بہت سارے ہیں، ایک طاغوت نہیں ہے بلکہ طاغوت کی جمع ہے. یہ بہت سارے طاغوت ہیں اس دنیا کے اندر. چنانچہ ان طواغیت میں بڑے بڑے 5 طاغوت ہیں. 5 طاغوت کا ذکر کیا انہوں نے. ایک تو نمبر 1 پہ ابلیس ہے لعنت اللہ علیہ، یہ بھی طاغوت ہے ابلیس. شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ جو فقیہ مملکت سعودیہ عربیہ الحمدللہ تھے، اللہ فرمایا جنت فرمائے، وہ شیطان ہے درگاہ ہو گیا جس پر اللہ کی لعنت کی گئی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، سورہ صاد آیت نمبر 78، کہ یقیناً تم پر قیامت تک میری لعنت ہے، میری دھتکار ہے، میری پھٹکار ہے تمہارے پر. اور یہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتا تھا، پتہ ہے آپ کو، ان کے ساتھ عمل بھی کرتا تھا. جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا، چنانچہ انکار کر دیا اس نے اور تکبر کا شکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمتوں سے دھتکار دیا، دور کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 34، کہ جس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، کیوں اس نے کہا نہیں مانا اور وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ابلیس لعنت اللہ علیہ، جس کی اطاعت کرنا، جس کی فرمانبرداری کرنا، یہ بہرحال طاغوت، یہ ایک بڑا طاغوت. اور نمبر 2، دوسرا طاغوت وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس عبادت کو پسند بھی کرتا ہو. یاد رکھیں،
तागूत दूसरा तागूत क्या है? दूसरा तागूत वो शख्स है या वो चीज है जिसकी इबादत की जाए और वो उसको पसंद करे कि हाँ अपनी इबादत करना, अपना सजदा करवाना, अपनी नियाज, अपनी नजर, जो कुछ भी हो, उस इबादत से वो खुश भी है। जैसे कि आज देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग एक दूसरे का सजदा करते हैं, एक दूसरे रुकू करते हैं, अपने पाँव के ऊपर गिराते हैं, लोग सजदा खुश रहते हैं। अगर आप न करें तो आपसे नाराज हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। शेखुल इस्लाम शेख मोहम्मद बिन उथैमीन रहमहुल्लाह इस नुक्ते के बारे में वजाहत करते हुए कहते हैं, यानी अल्लाह ताला के अलावा जिसकी इबादत की जा रही है और वो उसे पसंद हो, अल्लाह के अलावा जिस भी शख्स की इबादत की जा रही है, जिस तरह की भी, और वो उसे पसंद हो कि वो अल्लाह के अलावा पूजा जाए, ऐसा शख्स भी नौज बिल्लाह एक बड़ा तागूत है। चाहे वो अपनी जिंदगी में पूजा जा रहा हो या मौत के बाद पूजा जा रहा हो, और जब मरा हो तो वो राजी रहा हो इस बात से कि लोग हमारी पूजा करें, हमारे लिए वो कार्यक्रम करें जो अल्लाह के लिए खास है, वो इबादत करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खास है। तो ये दूसरे नंबर का तागूत होता है। तीसरा तागूत वो होते हैं, वो भी तागूत की तीसरी किस्म में है जो लोगों को अपनी इबादत की दावत देता हो, जो लोगों को अपनी इबादत की दावत देता हो। इस सिलसिले में भी इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी इसकी शरह करते हुए, यानी वो शख्स जो दूसरों को अपनी इबादत की दावत देता हो, अगरचे लोग उसकी इबादत ना करते हो, तो वो भी सरदारान तागूत में से है। भले लोग उसकी इबादत, लेकिन वो लोगों को कहता हो मेरे साथ ये मामला करो, चाहे उसकी दावत लोग कबूल करें न करें, वो भी तागूत है। और नंबर 4 तागूत के ज़िम्न में वो भी है, तागूत उसको भी कहेंगे जो इल्म गैब का जरा सा भी दावा करे। आजकल देखें ना, बहुत कुछ लोग बयान करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, हमें सब पता है, हाँ हमको सब मालूम है। ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे ढोंगी, सूफी, कड़े पहन, पता नहीं क्या क्या, आपको पता ही है, रंग बिरंगे घूम रहे हैं, वो भी तागूत है। इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो चीज इंसान के इल्म और इदराक से गायब हो और उस ओझल हो और वो उसे जानने का दावा करे, बहरहाल वो तो गैब है, और जो उसे जानने का दावा करे, बहरहाल वो भी तागूत है। और ऐसे गैब 2 तरह के होते हैं, हाल और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के हाल और मुस्तकबिल के जानने का वो दावा कर रहा है, हमें मालूम है, हालांकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता है। अल्लाह ही आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को मुस्तकबिल के इल्म का इल्म नहीं है। और जो ये दावा करे कि मुझे मुस्तकबिल का इल्म है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो काफिर है, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब करता है, अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाता है। कैसे झुठलाता है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ अल गैब। जमीन और आसमान के अंदर, जमीन और आसमान जो कुछ भी मौजूद है, कोई भी मखलूक़ात में कोई भी गैब को नहीं जानता है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उन्हें ये तो पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है कि वो दोबारा कब कब्रों से उठाए जाएंगे, कब उन्हें जिंदा किया जाएगा। सूरह अन-नमल आयत नंबर 65। तो जब अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि नबी आप सरेआम इस बात का ऐलान कर दें कि आसमान और जमीन में कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो अल्लाह के सिवा, कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो गैब को जानती हो, कोई भी गैब को जानने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक शख्स इल्म गैब का दावा करे, तो यकीनन वो इस कुरानी खबर की तकज़ीब करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को झुठलाता है। ऐसा शख्स काफिर है। और हम उनसे, ऐसे लोगों से ये कहते हैं कि ये बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि तुम तो गैब जानो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब न जाने? क्या तुम ज्यादा इज्जत और शरफ वाले हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? या तो तुम ज्यादा इज्जत वाले हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो कहता है कि हम रसूल से ज्यादा शरफ वाले हैं, तो यकीनन वो काफिर है, ये कुफरिया कौल है
اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول زیادہ شرف والے ہیں تو ہم ان سے یہ کہیں گے تب غیب ان سے کیوں پوشیدہ رہا؟ یہ بتاؤ، ان سے غیب پوشیدہ کیوں رہا اور تم اسے جان گئے؟ جو رسول نہ جان سکے وہ تم اسے جان گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے. سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو، معزز پیغمبر کو اس غیب کی اطلاع دیتا ہے. اللہ اکبر. سورہ الجن آیت نمبر 26 اور 27 کی آیت ہے. تو یہ واضح طور پر اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اگر کوئی شخص ذرا بھی غیب کا دعویٰ کرتا ہے حال و مستقبل کا تو بندہ وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہا ہے. طاغوت، پانچویں اور آخری بڑے طاغوت کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتا ہو، اللہ کے نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتا ہو، وہ بھی طاغوت ہے. چنانچہ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ توحید ربوبیت میں سے ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا نفاذ ہے جو اس کی ربوبیت، اس کی مکمل ملکیت اور تصرف کا مقتضی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتباع کرنے والوں کا رب کہا ہے جن کی اتباع اللہ کے نازل کی ہوئی قوانین کے خلاف کی جاتی ہے. اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے، لیکن ان کے عالم نے، ان کے پیر نے، ان کے بڑے نے یا ان کے حاکم نے کہا نہیں یہ حلال ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ ان کو رب بنا رہے ہیں. چنانچہ آئیے قرآن کریم دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. سورہ التوبہ آیت نمبر 31. اللہ رب العزت فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پیروں فقیروں کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا ہے. حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا تھا کہ فقط ایک معبود کی عبادت کریں، بس جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو متبوعین ہیں، یعنی جن کی پیروی کی جا رہی ہے، جن کی اتباع کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ ان کو رب کا نام دیا کہ انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بڑوں کو رب بنا لیا. متبعین کو اللہ رب العزت واضح کر رہا ہے کہ یہ متبعین جو ہے انہوں نے اپنے متبوعین کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا، انہیں اللہ کے ساتھ قانون ساز بنا لیا تھا. اور متبعین کو پجاری کا نام دیا اللہ رب العزت نے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے متبوعین کو، جن کی وہ پوجا جن کی اتباع کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے انہوں نے ذلت کا اظہار کیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے حکم کے خلاف ان کی اطاعت کی اور ان کی فرمانبرداری کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پجاری بھی کہا، عبادت گزار بھی کہا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، میں انہی کے شہر حائل سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ شہر حائل حاتم کا شہر تھا، اور ان کے صاحبزادے تھے حضرت عدی، اور ان کی بہن تھی حضرت صفانہ، جن کے نام کا ایک گاؤں بھی حائل کے قریب ہی موجود ہے جہاں ان کی بستی ہے. میں آپ حضرات سے وہیں سے مخاطب ہو رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ حدیث بھی سنیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا تھا جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ان کی عبادت اپنے بڑوں کی تو نہیں کی، ہم ان کی عبادت اللہ کے سوا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیوں نہیں؟ یہ بتاؤ کہ انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، اور لوگوں نے اس میں ان کی اتباع کی، پیروی کی کہ ہاں ہمارے علماء ہیں، جو کہیں گے ہم مانیں گے، حلال کو حرام کہیں، حرام کو حلال کریں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. یہی ان کی طرف سے ان کی عبادت تھی، یہی عبادت کرنا تھی.
یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، اس کو حسن قرار۔ تو عزیزان گرامی، طاغوت کے تعلق سے یہ آپ کو تفصیلات میں نے دی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے طاغوت سے، یا میں جو بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ خلط ملط جو کرتے ہیں، اب یہ طاغوت کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس میں کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں، اب ان کو اپنے آپ کو وہ انجینئر کہیں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہیں، اپنے آپ کو مہندس کہیں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، غرض اس سے نہیں ہے۔ دیکھیں شرعی علوم الحمدللہ واضح ہیں، قرآن و حدیث کے نصوص، قرآن و حدیث کو جو پڑھنے والے ان سے سمجھنا چاہیے، ہر ایک ان کے مسائل کو نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اب اپنی اپنی ڈفلیاں بجا رہے ہیں، اور حاکموں کو کافر کہا جا رہا ہے، حکمرانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف بغاوتوں کے اوپر ابھارا جا رہا ہے، خروج کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، برا بھلا نہ جانے کیا کیا یہودی تک لوگ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج میں نے اس موضوع کو اس لیے بھی لیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے ایک فیس بک کے اوپر ایک موضوع مطلب لکھا کہ لوگوں کورونا کی وجہ سے اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہو، پیتے ہو، تو دین بھی جان جاتی ہے، موت جاتی، جہنم میں مت جاؤ، جہنم میں جانے سے پہلے دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، توبہ کرو اور سچا دین اختیار کرو، قرآن و سنت والا جو منہج ہے اللہ اس کے رسول، اور تعصب نہ کرو، کسی فرقہ بندی نہ کرو، توبہ کرو۔ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی شخصیت، کوئی بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو صرف ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تھا کہ جنت میں کون جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جس، اور آج میرے صحابہ جس دین کے اوپر ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو سلف صالحین کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، آپ اس کو اپنائیں۔ اب یہ میں نے لکھا تھا، میں نے کسی کے اوپر کچھ نہیں، لیکن اس کے اوپر ایک کوئی اعظم گڑھ سے ایک دیوبندی مولوی صاحب بڑے خاموش رہتے تھے، انہوں نے جناب مناظرے کا چیلنج، رجسٹرڈ یہود و نصارہ ہو، یہودیوں کی پتہ نہیں کیسی کیسی گالیاں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا اچھی، اہل دیوبند اتنے گندے تو نہیں ہو سکتے جتنی گندگی انہوں نے جو ہے یہ وہ کری۔ میں نے اس کو بینڈ کر دیا، میں نے کہا بلاک کر دیا۔ میں نے کہا ذلیل آدمی ہے یہ مولوی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جناب علی ذات اور پادری لے لیا کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں، یعنی شخصیتوں کے اوپر آ جاتے ہیں کہ صاحب آپ کون سی ذات کے ہیں، کون سی برادری کے، آپ جو ذات لکھے ہوئے ہیں سید، آپ پھیکو سید ہیں، صحیح ہیں یا غلط؟ ارے بھائی آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نسلوں کے اوپر میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی ہمارے آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں، آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا آپ کو کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں یا آپ پھینک ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ کو اپنے اس سوال کا جواب جو ہوگا وہی میرا بھی سوال کا جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کا بھی جواب۔ بھی آپ کے اندر نسل پرستی، آپ علمی بات کیجئے، گالی گلوج، ماں بہن۔ میں نے کہا واللہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، جب لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں نا، میرا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر بیچارے، کیونکہ یہ وہ کیا کہتے ہیں گمراہیوں اور ضلالتوں کے اوپر افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے گمراہیوں اور ضلالتوں میں موجود ہیں۔ ان کو ان کے برے علماء نے غلط تربیت کی ہے، مدارس ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان کو غلط گائیڈ کیا ہوا ہے، قرآن و سنت سے دور کر دیا۔ ہم بھی وہی تھے، درگاہوں مزاروں کے پجاری، ہم سے بڑھ کر کے کون سا درگاہی مزاری قبوری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ اللہ رب العزت نے۔ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں آپ یہودی کہتے ہیں، ہمیں آپ نصارہ کہتے ہیں؟ تعجب ہے، افسوس ہے۔ ایک مسئلہ بتاؤ جو ہم یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کہتے ہیں یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، کافر ہیں یہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین والمفترین، اللہ ان افطرا پردازوں کو ہدایت نہ فرمائے یا لعنت بھیجے اللہ رب۔ افسوس ہوتا ہے تو میرا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ حیرت اور افسوس تو ان کے اوپر ہوتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایسے گندے، ایسے بد تہذیب، بدتمیز جو ذاتیات کے اوپر آ جائیں اور ماں بہن کی گالیاں، بیٹیوں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس پر آ جائیں، ایسے لوگوں کو تو
समझ में आ गया कि आप किस मनहज पर हैं, किस दीन पर हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझ जैसे नाचीज को तौबा करने की तौफीक अता फरमाई और हम इस मजहब को हमने थूका और अल्लाह ने हमें हिदायत दी और दूर हो गए ऐसे बदबातिन और बदकिमाश और गंदे और शंदे मजहब के ठेकेदारों से अल्लाह ने हमें बचाया। और कुरान और सुन्नत जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह मा अना अलैहि व असहाबी जो है, हम उसके ऊपर कायम व दायम हैं। हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अगर हमारा कोई भी अकीदा, हमारा कोई भी अमल कुरान और सुन्नत, और सबसे बड़ी चीज अकीदा है, अकीदा सही है तो जनाबे अली भले शाखें पत्तियां हरी ना हो, लेकिन हमने ऐसे भी पेड़ देखे कि आज ही बल्कि यूट्यूब पर कटहल का पेड़ मैंने देखा और अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा ये देख, शाखें नहीं हैं, पत्तियां नहीं है, कोई हरियाली नहीं, ऊपर ठुंड है और लेकिन जड़ों के पास इतने बड़े बड़े कटहल लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये अल्लाह दिखा रहा है कि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हो, तुम्हारा ईमान सही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अकीदे की दावत दी, सहाबा ताबईन अइम्मा रहमुल्लाह मुहद्दिसीन जिस दीन और अकीदे पे थे, अगर तुम आज उस दीन और अकीदे को अपना लो तो इंशाअल्लाह ताला यही ईमान और अकीदा तुम्हें जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये अल्लाह का फजल और उसका एहसान है। खैर जाने दें, गालियां दीजिए आप, कोई मसला नहीं है, हमारी नेकियों में इजाफा हो रहा है। हमारी माँ बहन को गालियां नहीं लग जाती हैं, जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बयान फरमाया है गुनियतुत तालिबीन में कि ये जो बिदतियों हैं, बिदती जो है ना, बिदतियों की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि वो अहले हक को, अहलुल हदीस को गालियां देते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो गालियां उनको लग नहीं जाती, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे, तो वो गालियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लग जाती थी, नहीं लग। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके गुलाम, उनके मुत्तबे पैरोकार हैं। हम तो यही कहते हैं, हमको बताओ, हमको समझाओ, मौलवी हजरात, मुफ्ती हजरात बताओ कि तुम्हारा अकीदा ये गलत है, तुम्हारा ईमान ये गलत, बताओ ना। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं होती, ना तुम बता, सिवाय गालियों के। इसी से पता चलता है कि अहले हक कौन है और अहले बातिल कौन है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सही सोच अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। कोरोना के इस मौसम में लोग अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छे अच्छे माहौल, अच्छी अच्छी फ़ज़ाओं में लोग जो है रहने की जिद्दोजहद और कोशिश करते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, ताकि उन्हें कोई बीमारी न लग जाए। नाकों के ऊपर क्या कहते हैं कपड़े बांध करके चलते हैं और अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं। सेहत और जान आपको इतनी प्यारी है, लेकिन ईमान आपको प्यारा नहीं है। हर ऐरू गैरू नत्थू खैरू, बिला तहकीक, बिला तदकीक और बिला उसके आप हर एक के ऊपर अमल करते हुए चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे मजहब का मौलवी। अरे मियाँ, कोई मजहब अल्लाह ने नहीं बनाया, एक ही दीन दिया है, दीन, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह ने दिया है, बस। इसके अलावा कोई मजहब लोगों ने बनाए। मजहब गलत भी है, झूठा भी है, सच्चा भी है। इसीलिए आप देखिए जिन लोगों ने मजहब बनाए आपस ही में टकरा रहे हैं, एक कह रहा जायज, एक कह रहा हराम, एक कह रहा हलाल। क्यों? इसलिए कि मजहब है वो, लोगों की सोच, लोगों के नजरियात का नाम मजहब है। इस्लाम नजरिया नहीं है। बहुत सारे जाहिल अपने आप को डॉक्टर, प्रोफेसर, पता नहीं क्या कहने वाले, कहते जी नजरियात का तसादुम है, नजरियात का टकराव है, नजरियात का फलां। नजरियात इस्लाम नहीं है। इस्लाम दीन है, दीन, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तुझे क्या पता? बेवकूफ आदमी अपने नजरियात को कुरान और सुन्नत से गुजरने के लिए साबित करने का, ये जाहिल लोग हैं। इस्लाम अकीदे का नाम है, नजरियात का। इस्लाम दीन है, कुरान और सुन्नत के उन हकाइक का नाम है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें बनाए हैं, जो जन्नत में जाने का हमारे लिए सिस्टम है, परवाना है, तरीक़ है, रास्ता है। समझ रहे हैं आप? तो ये कोई नजरिया उजरिया नहीं है। नजरियात तुम बनाते हो, फलसफियात तुम बनाते हो, पता नहीं क्या क्या फलसफे नजरियात बना के गुमराह हो गए हो। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान है वो नजरियात नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बातिल नजरियात, बातिल अफकार, बातिल अकाइद, बातिल ख्यालात से अल्लाहुम्मा बचने की तौफीक अता फरमाए।
جی جناب علی کون ہے؟ صابر صاحب ماشاءاللہ حضرت آپ ٹھیک ہیں جی صابر بھائی میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں. عبد الباسط صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الباسط صاحب. اچھا سلام معراج ربانی صاحب اللہ آپ کو صحت دے. اللہ آپ کو بھی. سیف علی خان صاحب اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت سے رکھے خوش رکھے مبارک رکھے بلکہ ادھر رکھو بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و عافیت سے رکھے خوش رکھے. اور کون ہے صاحب؟ شاہد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد بھائی. اور صغیر عالم صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بڑھاؤ اس کو. اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں جی؟ اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت سے نوازے بھائی. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صابر حسین صاحب بہت خوب جزاک اللہ خیر. انصاری توصیف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلام. جی ذیشان وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیع پٹھان صاحب وعلیکم السلام. وسیع صاحب. امر عالم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سب کو عرفان ذکی صاحب اسی طرح ذاکر صاحب محمد صابر شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوالات لائیں نا سوالات لائیں دیکھیں سب کو نام پڑھ کے میں سوالات کیا ہے. شیخ صاحب کیا دو سجدوں کے بیچ کر سکتے ہیں؟ 2 سجدوں کے بیچ رفع الیدین کر سکتے ہیں جی محترم. نہیں دو سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. جی وعلیکم السلام فیروز خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ بارش ہونے کے وقت دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ مجھے متأکد نہیں ہوں. میں متأکد نہیں ہوں اس لیے میں نہیں بتا سکتا. میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ یہ میں بتا سکتا ہوں بعد میں پڑھ کے. مجھے نہیں پتا ہے. اچھا حمدان خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. شیخ کیا ہے غروب آفتاب کے وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ مطلب جب سورج پیلا ہو جائے تو غروب آفتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اچھا شیخ نظام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ نبی اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ محترم نبی اور پیغمبر میں فرق یہ ہے بہت زیادہ نہیں. ہر پیغمبر یعنی رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. نبی کہتے ہیں جس کے پاس وحی کی گئی ہو اور رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آیا ہو. تو رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ان کے پاس وحی بھی کی جاتی ہے اور ایک نئی کتاب یعنی نیا قانون بھی لے کے آتے ہیں. لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ رسولوں کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. وہ نئی شریعت لے کے نہیں آتے بلکہ صرف اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ بریلوی سے اہل حدیث کیسے ہوئے؟ آپ کا سفر بتائیں. عزیزم محترم سفر بہت لمبا چوڑا ہے اور بہت مختصر بھی ہے. بہرحال طالب علمی کے زمانے سے ہی بھاگتے نکلتے ایک چیلنج کو ہم نے قبول کیا تھا. ہمارے بڑے بھائی صاحب تھے انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ بھائی دیکھو آپ پڑھ رہے ہو ہم تو عالم نہیں ہیں لیکن ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ بامبے میں رہتے کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو تو مجھے اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہم ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہم جہنم میں جائیں آپ کو گوارا ہے؟ ایسا نہیں. تو آپ جنت میں جائیں ہمیں خوشی ہے لیکن ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت لے کے جائیں. تو اگر ایسا ہے تو آپ تشریف لائیں بامبے اور ہم سے بات کریں اور چلیں ہم آپ پڑھیں ادھر کا بھی پڑھیں ادھر کا بھی پڑھیں جو حق ہے وہ بتائیں. چنانچہ میں یہی سوچ کر کے میں جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور چھوڑ کر میں بامبے گیا. چند دن 5-6 مہینے وہاں میں نے پڑھا تھا. باقی تو
दूसरी के पढ़ता था मुख्तलिफ जगहों पे। तो फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली में हमारे उस्ताद शेख अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनका एक छोटा सा इदारा था, उसी में हमने एडमिशन लिया, पढ़ने लगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो कई 4-5 महीने तक तो मैं नमाज भी पढ़ता था डर की वजह से उनके पीछे, क्योंकि हाजिरी होती थी, लेकिन अमूमन मैं आके नमाज दोहराता था, क्योंकि ये वहाबी लोग हैं, इनके पीछे तो नमाज भी नहीं होती। तो इस तरह से धीरे धीरे कुरान और हदीस पढ़ते 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 जब हमने देखा यार ये तो दीन अलग है, और जो हमें बताया गया वो दीन अलग है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तहकीक के बाद अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, और मैं कुरान और सुन्नत पे आ गया। अब कुरान और सुन्नत पे आने के बाद अब आप अहले हदीस कहें या कुछ भी कहें, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। यह है जी। शेख आप दोबारा से देवबंदियों की किताबों को खोल दो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। यार देखो, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तंग कर, ये नई नई जो नए नए लौंडे आ रहे हैं ना मदरसों से, इनको कुछ पता वता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं। ये देवबंदी हो या बरेलवी, ये सिर्फ उछलते हैं। इनके बड़े खामोश बैठ गए, इनके जो बड़े थे होशियार थे वो खामोश बैठ गए। इनको पता हो गया कि यार ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ और हो रहा है, अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह करे ये कैसेटें ही काफ़ी हैं इंशाअल्लाह। अब दो ऐसे माहौल में ये तमाम सब चीज़ें मैं नहीं खोलना चाहता, लेकिन ये मजबूर करते हैं। ये गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं। मैं गंदा ही कहता हूँ, क्योंकि इनका अकीदा गंदा है, इनकी सोच गंदी है, इनकी किताबों के अंदर जो हालात हैं बदअकीदगियों की हैं, अल अमा वल हफीज़। काश हमारे मुस्लिम भाइयों को, आम लोगों को, और हमारे जो उलमा कुरान सुन्नत के हैं, अल्लाह इन्हें मसलहतों की चादरें ओढ़ने से जो है महफूज रखे। ये मसलहतों को और चेहरों को और अपने मफाद को और अपने रिश्ते नाते को देख देख करके लोगों के सामने हक नहीं बयान करते हैं, लोग जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह इन मौलवियों को, हमारे मौलवियों को, अल्लाह इन्हें, हमारे क्या तुम्हारे क्या सबके हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह इन्हें तौफीक दे ताकि ये लोगों को हक बात बताएं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह देखें जादू टोने से कैसे बचा जाए। जादू टोने से बचने के लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि फजर के बाद आप 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादू टोने से बचे रहेंगे। और उसके बाद जादू टोने से बचने का एक तरीका यह है कि नमाज, हर नमाज के बाद जो अज़कार हैं वो उन्हें पढ़ें, और ख़ास तौर से आयतुल कुर्सी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ो, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, क्योंकि जन्नत में एक बंदे के लिए ये आयतुल कुर्सी मौत ही रुकावट। ये हर नमाज के बाद अगर ये आयतुल कुर्सी पढ़ते रहेंगे तो मर जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो आयतुल कुर्सी है, और इसी तरह से सूरह बकरा की तिलावत भी है, जिससे आप जादू टोने से बच सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर किसी को जादू टोना हो भी जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये शैतान है जो दो तरह से आते हैं। एक तो ये कि खुद ब खुद वो आपको सताते हैं, दूसरे ये कि जनाब अली वो कुछ आपके हासिदीन होते हैं, वो भेजते हैं। तो हजरत मेरा मेरे सब हैं। कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब इंतकाल हो गया, अब उसके ऊपर बहुत बड़ा मज़ार बना रहे हैं, ऐसा करना सही? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाह। ये खाने पीने के धंधे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं मेरे भाई, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें समझ अता फरमाए। अगर ये कुरान, एक ज़माने में मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के सामने हिंदुस्तान पाकिस्तान के उस बर्रे सग़ीर के सारे मौलवी आए थे, और उनको किसी ने, ये शैतान ने चिल्ला दिया था कि गुंबद गिरा रहे हैं, मस्जिद नबी गिरा रहे हैं, फला गिरा रहे हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, सब थे, कि आप, मलिक अब्दुल अजीज़ से कहा कि आप ये ना कब्रें ढाएं और ये ना करें, गुंबद ना तोड़ें। जो बक़ी ख़रक़त में जन्नतुल बक़ी जिसको कहा जाता है, वहाँ का उन्होंने तोड़ा उड़ा था। तो मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था
کہ اللہ کی قسم یہ سب قبے، یہ گنبدیں جو بنائے گئے ہیں بقیہ غرقد میں، یہ سب تو مٹیوں کے بنے ہوئے ہیں اور پتھروں اور سیمنٹوں کے بنے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم مولانا حضرات آپ سب جمع ہو، مجھے رب کا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، ایک حدیث کوئی ضعیف ہی بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبدوں کے ساتھ سونے سے بنا دوں گا. لیکن سارے کے سارے مل لٹکائے ہوئے ملانے ہمارے گونگے سب چلے آئے، فقیہ ملت اور غازی فلانی اور ڈھکانی سب پر کوئی نہیں جواب دے سکا، اور آج تک قیامت آ جائے گی لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے گا. تو یہ کھانے پینے کے دھندے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا. سیال خان کہتے ہیں شیخ صاحب السلام علیکم، دیوبند والوں کے عقائد میں بہت خرافات ہیں، ان کے پیچھے ہوتی ہے وہ بہت جلدی بھی کرتا ہے. نہیں ہوتی، ایسے بدعقیدہ مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ دیوبندی ہو، وہ مکی ہو کہ مدنی ہو، کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، وہ بریلوی ہو، کسی بھی ملک کسی بھی شہر کا، جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، مشرک ہے، بدعتیانہ ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. ایک اور سوال محبوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ایک اور سوال شیخ صاحب، کیا وطر کی صرف ایک رکعت ادا کر سکتے؟ بے شک ایک رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے جب آپ کو خوف ہوتا تھا کہ اب کیا کہتے ہیں وہ ہونے والی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو آپ ایک رکعت کے ساتھ فیوتر بواحدۃ، ایک رکعت کے ساتھ آپ وطر کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، اور لائیں بس، اور سوالات نہیں. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ساجد علی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اوپر تو بڑے سوالات گئے تھے، دیکھو ذرا، یہ تو بہت سوالات ہیں. کیا ہیں یہ؟ آپ کو صحت آمین یا رب. بڑے دعائیں ہیں یہ تو، الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ تو دعائیں ہیں بھائی. شیخ صاحب ہمارے ملک پاکستان میں جنات لوگوں کے اوپر بیٹھتا ہے، جگہ جگہ مولوی علاج بھی کرتا ہے، لیکن کیا معاملہ ہے؟ یہ سب جاہل لوگ ہیں. علاج قرآن کا کریں گے تو ہو جائے گا نا، قرآنی علاج. لیکن وہ شرک و خرافات والا علاج جو کرتے ہیں اس سے علاج نہیں ہوتا، اس سے تو ایک جن کے بجائے 10 جن اور آ جاتے ہیں. شیخ صاحب اسلام میں بھائی اور بہن کے بیچ آپسی بٹوارے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ باپ کی جائیداد میں کس کا کتنا حق ہے ہوتا ہے. دیکھیں، باپ کی جائیداد میں وفات کے بعد بیوی، اگر بچے ہیں تو بیوی کا 8واں حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور باقی جو بچے گا وہ للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کا 2 حصہ ہوگا اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے جائیداد تقسیم ہوگی. اللہ جزائے خیر دے. جی، کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے، یہ نام کیسا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ اسے شیر بنائے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب رسول ہیں، نبی کے صالح صاحب ہیں، کے ماموں ہیں، قیامت تک آنے والے مومنوں کے، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم اور بادشاہ بنایا رکھا، الحمدللہ. تو یہ پیارا نام، تاریخی نام، ایسے عظیم صحابی کا نام، تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی، اور سوالات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے سوالات ختم ہو رہے ہیں. اور کیا ہیں؟ دیکھو ذرا اوپر، آج کوئی گالی ولی نہیں آئی، تعجب ہے. سو گئے کیا؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہمارے کہ اب گھر میں پتھر نہیں آ رہے. تو گالیاں آتی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی حقیقت بتاتے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے یہی سیکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو گالی نہیں سکھاتے، ہم اپنے لوگوں کو
قرآن بتاتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو احادیث بتاتے ہیں، لیکن وہ درسوں میں اپنے مولوی حضرات جو گالیاں دیتے ہیں، مولویوں کی میں بات بتاؤں، یہ سارے وہی سیکھتے ہیں، گالی سیکھتے ہیں، گلوچ سیکھتے ہیں، بدتمیزی، اپنے علاوہ وہ کسی کی عزت نہیں کرتے، گندے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ مجھ سے نہ کہو، میرے سامنے کوئی اپنی تقوی اور طہارت کی بات نہ کرے، نہ میں اماموں سے مروب ہوتا ہوں، نہ میں لمبی چوڑی داڑھیوں سے، اور نہ میں گھٹھوں سے، یاد رکھو، نہ میں کسی سے بھی، کیونکہ میرے سامنے یہ برہنہ ہیں، میرے سامنے ننگے ہیں، اس لیے مجھے مت چھیڑو، مجھے مت چھیڑو، میرے سامنے کسی کی ولایت کا اور کسی کے تقوی اور طہارت کا ذکر نہ کرو۔ بڑے بڑے ولیوں کو دیکھے جن کے قبر پوجے جا رہے ہیں، ان کے اندرونی حالات کیا ہیں۔ محترم سمجھیے، آپ لوگ توبہ کیجئے۔ کرونا کی وجہ سے ہم نے کرونا کے موضوع پر ایک 4 سطر کی ایک عبارت کیا لکھ دی، پتہ نہیں لوگوں کو کیا مرچی لگ گئی، کیا باتیں ہو گئیں۔ بہائی فرقہ، جیسے قادیانی فرقہ کافر ہے، ایسے بہائی فرقہ بھی کافر ہے۔ میں نے معلومات کے لیے میں نے پڑھا، پاکستان کے کوئی مولانا ہیں، ان مولانا نے لکھا تھا، ہاں وہ مولانا بھی کیا نام ہے، وہ صفدر اکاڑوی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ان کا کہیں مضمون میں نے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ فلسطین کا جو صدر ہے محمود عباس، یہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں نے معلومات کے لیے گروپ میں ڈال دیا کہ بھیا ذرا بتاؤ، کیا یہ بہائی فرقہ کا واقعی محمود عباس فلسطینی کا جو صدر ہے موجودہ، کیا واقعی یہ بہائی ہے؟ اور پھر یہ بہائی فرقوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پھر ماشاء اللہ دوستوں نے وہ باتیں بتائیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یہ بہاءاللہ جو تھا، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور یہ کہتا تھا میں آخری رسول ہوں۔ اس کی قبر جو ہے عکا، جو اسرائیل کے اندر ہے، یہودیوں میں، اسرائیل میں ہے، عکا شہر کے اندر اس کی قبر ہے، اور جتنے بہائی ہیں دنیا کے وہ اسی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سوچو آپ، یہ ایران سے گیا تھا، ایران سے نکلا ہوا فرقہ ہے بہائی، بہاءاللہ، جس کی عبادت گاہ کہہ لیں یا مندر کہا جاتا ہے، کہاں پہ چلا بھیا، مندر کہا جاتا ہے، دلی میں کمل مندر ہے، کمل مندر دلی کے اندر۔ ایک بھائی نے بتایا، میں تو خیر جب انہوں نے یاد دلایا تو میں تو گیا ہوں، وہاں انگریز عورتیں بیٹھی رہتی ہیں اور لوگوں کو لٹریچر دیتی ہیں، بڑا خوبصورت پارک بنایا، تو اس کو مندر کہا جاتا ہے، کمل مندر یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مندر ہی ہے وہ، تو ان کی نماز وغیرہ کیا ہے، ان کی عبادتیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ تو آج میں نے معلوم کری تو لوگ ہمارے مسلمان بھائی ناراض ہو کے بھی، جاب یہ لیجئے انہوں نے کون سا شوشہ چھوڑ دیا، یہ کون سا فتنہ۔ ارے بھائی یہ فتنہ نہیں ہے، کورونا میں اچھا کھا کر کے اپنی صحت بنا رہے ہو، تو ایمان اور عقیدہ صحیح کرو، ایمان اور عقیدہ اپنا صحیح کرو، ورنہ جہنم میں جاؤ گے، کوئی تم کو نہیں لے جائے گا۔ یہاں کی خوشی، اور جہاں تک اتحاد کی بات کر رہے ہو، کوئی اتحاد ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر اتحاد ہو گیا امت کے اندر تو پھر وہ اللہ کے نبی کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، جس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، 72 فرقوں میں یہود و نصارہ بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت تو 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اگر متحد ہو جاؤ گے، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور اتحاد کے جو فارمولے، آج میں تقریر ایک صاحب کی سن رہا تھا، پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے، ٹوپی شوپی لگا کے، فرنچی کٹ داڑھی ہے، اور بہرحال وہ ان کی تقریر میں نے یوٹیوب پہ دیکھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے متحد کیسے ہوگا، تو کہہ رہے تھے متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے، تو تم اپنا نام مسلمان ہو تو مسلمان ہی کہو نا، فرقے یہ وہ نہ کرو، اس طرح سے متحد ہو جاؤ۔ ہم نے کہا یہ کون سا اتحاد ہوگا بھائی، اس میں کون سا، اور بھی شیعہ سنی کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے کہا تعجب ہے، ان کی ماں بہن کو کوئی گالی دے تو
تو یہ تو اس گلی کو چھوڑ دیں گے، اور 2 4 10 اگر مل کر کے محلے میں پیدا ہو جائیں، یہ بندہ محلہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کی گالیاں نہیں سنے گا، بھاگ جائے گا. اور یہاں امت کی ماں امہات المومنین، مومنوں کی ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. ان کے نعوذ باللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی جیسی شخصیتوں کو یہ خبیث گالیاں دیں اور تم برداشت کر رہے ہو. مجھے تعجب کی بات ہے. تم وہاں رہو گے، کہو گے اتحاد کرو، جاؤ بھیا آپ ہی اتحاد کر لو. آپ اپنی بیٹیاں لو اور دو، آپ ان کی بہنیں بھی آؤ، تم اپنی بہنیں بھی آؤ. لیکن ہم اس اتحاد کے قائل نہیں ہیں. یاد رکھو، ہم جس اتحاد کے قائل ہیں یار بند ہے تو وہ اتحاد کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اتحاد ما انا علیہ واصحابی ہے. اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں، ایک جنت میں. قالوا ما ہی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ طائفہ، وہ گروہ، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں. اور ایک روایت میں ما انا علیہ الیوم، آج میں جس دین پہ ہوں. جن صحابہ کا مقام اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جن صحابہ کا رتبہ اللہ نے قیامت تک آنے والی روحوں میں سے نبی کی شاگردی اور صحابیت کے لیے منتخب فرمایا، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو برا، اور آپ ان سے اتحاد کی بات کریں. چھی، جاؤ کرو آپ اتحاد. ہم نہیں کرتے بھائی، نہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ اتحاد کرو. ہم ایسے اتحاد کے قائل نہیں ہیں. ہم اتحاد ہے جہاں توحید ہے وہاں اتحاد. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ شعر سنو. قرآن سنت تو سمجھو، آپ بھی بڑے شاعری کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے اتحاد نہیں ہوتا. اتحاد تو توحید سے ہوتا ہے، توحید سے اتحاد ہوتا ہے. ہاں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق. فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر. تو یہ فتنے تم پیدا کر رہے ہو. ایک آدمی میرے کو لکھا ہے، میرا خیال ہے اس کا پروفائل میں نے دیکھا تو یہ ریاض وغیرہ میں ہے. اس کی شکل میں نے جب دیکھی پروفائل میں، رب کی قسم ہے، جا کے دیکھو دجال ہی لگتا ہے، خبیث ہو. وہ کیا کہتا ہے؟ جب تک تم جیسے فتنے باز رہیں گے تب تک امت میں اختلاف اتفاق نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا واہ بھائی واہ. ہم نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ میری باتوں میں کون سا فتنہ ہے آپ بتاؤ، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بہر کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. معراج ربانی صاحب، کیا یزید ابن معاویہ نے مکہ مدینہ پر حملہ کیا تھا؟ کیا یہ ہوا تھا؟ تبریز حسین صاحب کیا نتیجہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ آپ بتائیں، آپ نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، تاریخ ہے، اس کی حقیقت آپ پڑھیے کتابوں میں، پتہ چلے گا کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. یہ کون ہیں؟ سیال خان صاحب ہیں، ہمارے زنانہ رشتہ دار عالمہ ہیں، ان پر جنات کا بچہ ہے، ان کے ساتھ ہم نے خود بات کی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یتیم ہیں اور ہم ان سے قرآن سیکھتا ہوں، اور تنگ بھی کرتا ہے. اس کا علاج کیسے؟ اسے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنا شروع کرو. اور اس بچہ اگر بولتا ہے تو اس کو بیٹھ کر کے اس کو بولو کہ تم یہاں قرآن سیکھنے کے لیے تم اپنے ہم خاکی ہیں اور تم جو ہے کیا کہتے ہیں ناری ہو، تم آگ سے بنائے گئے ہو، تو تم جاؤ اپنے آگ کے گروپ میں، وہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں جا کے قرآن سیکھو، یہاں الو بنانے کے لیے مت آؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو سورہ بقرہ، فلق، قل اعوذ برب الناس. نہیں تو اگر آپ کو ہمارا وہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر جائیں، وہاں بھی مل جائیں گے. نہیں تو آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ ہمیں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں، انشاءاللہ میں کچھ رقیہ کے پیپرز جو بنائے ہیں وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اسی طرح سے عمل کریں، انشاءاللہ یہ زٹلی جنی پنی جو خبیث ہیں یہ بھاگ جائیں گے. یہ خبیث ہیں، یہ قرآن سیکھتے ہیں تو اپنے زمرے میں جا کے قرآن سیکھیں. یہاں کیا بات ہے؟ سمجھ لو. وعلیکم السلام عتیق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس، اور نہیں سوال؟ لاسٹ کیا
باتھ روم میں وضو جائز ہے کیا؟ اگر ایسے فلش ٹائپ باتھ روم ہے تو بے شک وضو بنا کر کے آپ نکلے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے آپ کے لیے. اور طيب ختم کرتے ہیں کیونکہ اب سوالات نہیں رہے. انشاءاللہ پھر کل پرسوں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد